السلام علیکم میرے پاکستانیوں۔ آج 14 اگست 2025 ہے۔ پاکستان کو قائم ہوئے 78 برس بیت چکے ہیں، جہاں پہ ہمیں اپنے باری تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کو ایک تفکر کے دن کے طور پر بھی منانے کی ضرورت ہے اور اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہم نے ان 78 برسوں میں کیا کھویا اور کیا پایا، اور آئندہ چل کر ہمیں اپنے وطن عزیز کو کیسے ترقی و خوشحالی کی منزل کی جانب گامزن کرنا ہے اور اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ جب ہم یہ سوال خود سے کرتے ہیں کہ ہم نے کیا پایا، تو ہمیں شکر کا کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کروڑہا اربہا شکر ہے کہ باری تعالیٰ نے ہمیں جہاں پہ ایک خطہ ارضی عطا کیا، وہاں پہ اس خطے میں ایک وسیع و عریض جو میدانی علاقہ ہے، جو زراعت کا علاقہ ہے، وہ عطا کیا۔ ہمیں انڈس بیسن جیسا وہ خطہ عطا کیا جو دنیا کا زرعی اعتبار سے 5واں بڑا خطہ ہے، اور ہم زراعت کو استعمال میں لا کے ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس پر بھی شکر بجا لانا چاہیے کہ باری تعالیٰ نے ہمیں ایک مضبوط جرری اور بہادر فوج عطا کی، جس نے حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ 6 مئی 2025 کو جب بھارت نے ہم پر حملہ کیا، تو ہماری مسلح افواج نے، ہماری ایئر فورس نے ایک دن کے اندر ہی جب حملے کیے تو بھارت کو بھاگ کر امریکہ جانا پڑا، اور ہماری قومی سلامتی اور قومی خود مختاری پہ کوئی حرف نہیں آیا، اور ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ ایک مضبوط فوج ہمارے دفاع کی امانت ہے اور ضمانت ہے۔ پھر باری تعالیٰ نے ہمیں ایک نہروں کا نظام دیا اس ملک میں، جن کو قابل استعمال بنا کے ہم اپنی معیشت کو بہتر کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں۔ پھر آبادی کو دیکھیں تو اگرچہ اس کو آپ عام فہم انداز میں مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن ہیومن کیپٹل کو بھی ایک بڑا پازیٹیولی ایک ایسٹ سمجھا جاتا ہے آج کی دنیا میں۔ ضرورت ہے کہ اس ایسٹ کو قابل استعمال لے کے لایا جائے۔ پھر اس کے ساتھ باری تعالیٰ نے ہمیں ہر وہ نعمت سے نوازا، جیسے موسم ہیں ان سے نوازا، تاہم ہم نے اس عرصے میں بہت کچھ کھویا بھی۔ ہم نے مشرقی پاکستان کھویا، ہم نے قومی اور صوبائی جو کانفلکٹ تھا وہ حل نہیں کیا، اور جس بنا کے اوپر مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ ہمیں وہ کرپشن زدہ سیاستدان ملے جنہوں نے پاکستان کو کھوکھلا کیا۔ لہٰذا آج ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں پاکستان میں گڈ گورننس کو لے کے آنا ہوگا۔ ہمیں بدعنوان کرپٹ عناصر سے نجات حاصل کرنا ہوگی، تبھی ہم پاکستان کو
ایک بہتر پاکستان بنا سکتے ہیں، ایک ایسا پاکستان جو جدید اسلامی فلاحی مملکت بنے، جو پاکستان میں بسنے والے مزدوروں کا پاکستان ہو، جو پاکستان میں بسنے والے کسانوں کا پاکستان ہو، جو پاکستان میں بسنے والی میری بہنوں کا پاکستان ہو۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔